يا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. ابھی غزوہ احد کا تذکرہ برابر چل رہا ہے. اس میں چونکہ حکمتیں ہیں اور بہت سی نصیحتیں بھی ہیں، اس بنا پر اس سلسلے کو ابھی جاری رکھا ہے. غزوہ احد میں عارضی طور پر جو شکست ہوئی اس کے 3 سبب تھے. پہلا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم تیر اندازوں کو دیا تھا وہ بعض اسباب کی وجہ سے اس پر قائم نہ رہ سکے، اختلاف رائے ہو گیا. کوئی کہتا تھا یہاں جمے رہنا چاہیے، کوئی کہتا تھا نہیں، اب میدان صاف ہو چکا ہے، لوگ غنیمت کا مال لے رہے ہیں، ہم کو بھی جانا چاہیے. تو جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا. دوسری شکست کی وجہ یہ ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظر آتے تھے تو ان کی شہادت پر شور مچایا گیا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، شہید ہو گئے. اس کی وجہ سے صحابہ کرام میں بدحواسی اور حواس باختگی پھیلی اور ذرا بزدلی آئی. تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اختلاف ہوا. اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے عارضی طور پر شکست کھائی، کئی زخمی ہوئے، 70 شہید بھی ہوئے. اس کے سلسلے کی تو جو
نصیحتیں اور عبرتیں دینی چاہیے تھی. استغفار، صبر و تحمل، اور ایسے واقعے سے کبیدہ خاطر نہ ہو جانا، یہ سب تو گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے. آج ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ جو خبر پھیلی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور جانثار صحابہ یہ تھوڑے بدحواس ہوئے کہ جب حضور نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے. عتبہ ابن ابی وقاص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا تھا ظالم نے، جس سے خود میں لگی ہوئی 2 کڑیاں حضور کے رخسار مبارک میں دھسیں. آپ شدید زخمی ہوئے. ابن قمیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ کے جسم اطہر سے کافی مقدار میں خون بہہ گیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا دفاع کر رہے تھے. پرچم اسلام بھی ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے بھی اپنی جان قربان کر دی. ادھر ظالموں نے شور مچا دیا. ابن قمیہ نے کہ میں نے خود حضور کو شہید کیا ہے. یہ سن کر مسلمانوں میں بددلی پھیل گئی، ہمت ہار بیٹھے. بعض نے تجویز کیا کہ عبداللہ ابن ابی کو کہہ کر ابو سفیان سے امان حاصل کرے، مگر دوسرے جانثاروں نے کہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم میں موجود نہ رہے تو ہماری زندگیاں کس کام کی ہیں، ہم بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انس ابن نضر بنی نجار میں سے تھے. کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو رب محمد تو زندہ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے. یہ کہہ کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور جام شہادت نوش کیا. یہ بھگدڑ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام رہ گئے، جن میں حضرت ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، ابو طلحہ، ابو دجانہ، سعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ. ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں پہچانا اور لوگوں کو آواز دی کہ حضور زندہ اور سلامت ہیں. آپ نے اسے آواز پس رکھنے کا حکم دیا. پھر لوگوں سے کہا کہ کدھر بھاگ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ. الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، جمع ہو جاؤ. پھر یک بارگی
تمہیں مقابلہ کرنا ہے، میدان جیتنا ہے۔ ساتھ ہی اتنی بدحواسی، تو یہ ڈر تھا کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود نے عزیر کو ربوبیت کا درجہ دے دیا تھا، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ لہذا خدا نہ خواستہ ابھی تو حیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر دنیا سے چلے گئے آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ربانی مشن ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اللہ کے دین کی محنت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو زندہ دیکھنا ہوگا تو آپ کے مشن کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ آپ نے جو کار نمایاں انجام دیا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اس سلسلے کو ختم نہیں ہونے دینا ہے، اس کو قیامت تک چلانا ہے۔ ایسی خبر سے ذرا سی بات آنے پر اتنا بدحواس ہو جانا کہ میدان کھو بیٹھنا، دل ہار بیٹھنا، یہ مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے۔ تو اس سے بھی مسلمانوں کو بچانا تھا، اس لیے یہ واقعے کے پیچھے بھی ایک حکمت نکل آئی کہ آپ تھے حیات، لیکن شہادت کی خبر سے دیکھیں صحابہ کرام کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جانثاروں پر تو اس کا اثر پڑا، لیکن اللہ تعالی نے آیات اتاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، اللہ نہیں، کہ جن کو ایسا کوئی واقعہ ہی پیش نہ آئے۔ انسان ہے، بشر ہے، لہذا ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، رسول آئے ہیں، اور ان رسولوں میں بعض شہید بھی ہوئے ہیں، اور باقی نے اپنا مشن اور اپنا کام پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمت رکھنی چاہیے، اور یہ حوصلہ بلند رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایسا نہیں ہے کہ جو ختم ہو جائے، اس لیے ہمت رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا کہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم لوگ دین چھوڑ بیٹھو گے؟ جو مشن لے کر آئے تھے حضور، جس پر تم کو جمایا تھا اور تمہیں ذمہ دار بنایا تھا کہ تمہیں اس معاملے کو، اس دین کو آگے بڑھانا ہے، اسے کیا چھوڑ بیٹھو گے؟ اپنی ایڑیوں پر الٹے لوٹ جاؤ گے؟ اگر ایسا کر بھی دیا تو اس میں ظاہری بات ہے کہ نقصان تمہارا ہی ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، تمہارا نقصان ہے۔ تم اس طرح کر کے اپنا نقصان کیسے کر سکتے ہو؟ سنبھل جاؤ۔ اب بات صحابہ کرام کی سمجھ میں آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں،
آپ کی زندگی جب تک ہے جو ہم میں سے رہے گا دیکھے گا، اور اگر حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا مشن دائمی ہے، قائمی ہے، اس پر ہمیں قائم رہنا ہے، اس مشن کو لے کے چلنا ہے، یہی کسی کی یادگار ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات یہ ازلی ہے اور ابدی ہے، باقی انسان جو ہیں وہ فانی ہیں۔ اب رسوخ آ گیا، عقیدے کے اندر پختگی آ گئی، وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان دے دیا۔ اس لیے واقعی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو یہ بھی بڑا کانٹے کا وقت تھا، اور صحابہ کرام بڑے حیران تھے، روزانہ پوچھتے تھے حضور کی طبیعت کیسی ہے، مزاج شریف کیسے ہیں، خدام سے روزانہ پوچھتے تھے۔ اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، کچھ نامثال ایسے رہے کہ جن کی زبانیں بند ہو گئی، بعض ایسے تھے جو لگاتار رو رہے تھے، بعض لوگوں نے تو اپنی آنکھیں لے لیے جانے کی تمنا کر لی کہ اب دیکھنے کے لیے تو حضور کا دیدار تھا، وہ نہ رہا تو آنکھوں کو کیا کریں گے۔ ایسے ماحول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی تھی کہ خبردار کسی نے کہا کہ حضور وفات پا گئے۔ اس وقت سنبھالا دینے کی ضرورت تھی امت کو، یہ بڑا کڑا وقت تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا تھا اور سمجھا جا رہا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے بھی پتہ چلتا تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو تشریف لائے، حضور کی چادر مبارک ہٹائی، پیشانی پر بوسہ دیا، طبت حیا و طبت میتا یا رسول اللہ فرمایا، اس کے بعد اشکبار ہوئے، پھر سنبھالا اپنے آپ کو اور پوری ملت کو سنبھالا، اور منبر کے پاس تشریف لائے، حضرت عمر کو بھی بلایا، صحابہ کرام جو کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے ان کو بھی جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر وہی بات کہی جو آیت مبارکہ میں ہے، وما محمد الا رسول، محمد رسول ہی تو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اللہ تھوڑے تھے کہ موت نہ آئے، انسان تھے، رسول تھے، بشر تھے، تو وفات پا گئے ہیں، اب دنیا میں دوبارہ آنے والے نہیں ہیں، اللہ نے بہتر مقام تجویز فرمایا ہے، وہاں تشریف لے گئے ہیں، لیکن کام ہم کو دے کر گئے ہیں، مشن ہم کو دے کر گئے ہیں، تعلیم ہم کو دے کر گئے ہیں، قرآن ہم کو دے کر گئے ہیں، ارشادات ہم کو دے کر گئے ہیں، ان کے سہارے ہم آگے بڑھیں گے، اور آپ کے ارشادات کو، آپ کے احکام کو، آپ کے فرامین کو پورا کریں گے، یہ مشن کو زندہ رکھیں گے، اور اس کو برقرار رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں شکر ادا کرنے سے مراد دین پر ثابت قدم رہنا ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الشاکرین تھے، کیونکہ وہ جنگ احد کے موقع پر بھی ثابت قدم رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی جب صحابہ کرام سخت پریشانی میں تھے اس پر بھی وہ ثابت قدم رہے، بلکہ لوگوں کو سنبھالا دیا۔ اور جو افواہ اڑائی گئی تھی پہلے غزوہ احد کے موقع پر اور جس پر یہ آیات اتری، اس کو بر وقت قرآن کریم سے نکالا اور نکال کر پھر صحابہ کرام کے سامنے اس کو پیش کیا اور یہ فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ محمد دنیا سے چلے گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ هو حی لا يموت۔ بس ایک اطمینان لوگوں کے اندر آ گیا، ایک سکون آ گیا۔ غم تو رہا، حضور کی وفات کا غم کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی جانکاہ خبر تھی، بہت بڑا حادثہ تھا مدینے والوں کے لیے۔ یا تو خوشی کا اس سے بہتر دن نہیں تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور غم کا اس سے بڑا کوئی دن نہیں تھا جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب غروب ہوا مدینہ منورہ میں، آفتاب رسالت غروب ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا سے جو بھی جاتا ہے وہ اس کی میعاد لے کر آتا ہے اور وہ پوری کر کے جاتا ہے۔ کوئی وقت سے پہلے نہ آتا ہے نہ دنیا سے جاتا ہے۔ ایک مقررہ اللہ کی طرف سے نوشتہ ہے، اس میں ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ وقت آ گیا ہوگا تو کئی ڈاکٹر موجود ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر وقت نہیں آیا ہے اور کوئی علاج نہیں بھی ہو رہا ہے تو یہ جیے گا جب تک کہ اس کا وقت نہ آ جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا۔ دنیا سے جانے کا ہر ایک کا ایک وقت طے ہے، بلکہ دنیا میں آتا ہے تو چار چیزیں اس کے لیے طے کر دی جاتی ہیں، لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، اس کی اجل یعنی کتنا زندگی جیے گا دنیا کے اندر یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ شقی ہے یا سعید ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی کے مطابق انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اپنے وقت موعود پر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا ثواب، دنیا کی چیزیں چاہتا ہوگا ہم اسے دنیا دے دیں گے، اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازیں گے۔ تو جو ثابت قدم رہے ان کو دونوں نعمتوں سے نوازا گیا، دونوں نعمتیں دی گئی، دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کی گئیں، غنیمت بھی ملا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اخروی اعتبار سے بھی درجات اس ثابت قدمی پر ان کو حاصل ہوئے۔ کیونکہ ٹیلے پر جن لوگوں کو بٹھایا تھا وہ میدان صاف دیکھنے کے بعد آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ اب غنیمت کا جمع کرنا
اور جمع کر کے حضور کی خدمت میں اسے پہنچانا، اور اسی طرح سے جمع ہونے کے بعد اس کی تقسیم کا ہونا، یہ بھی ایک عمل ہے، ایک امانت داری کی بات ہے۔ اس میں خالی مال جمع کرنے کی لالچ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو ہے میدان جہاد کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ غنیمت کا مال حاصل کیا جائے، امانت کے طور پر جمع کر دیا جائے، اور پھر نبی کے ذریعے سے اور آپ کے ہاتھوں سے اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اب سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کار خیر کے اندر ہم لوگ حصہ لے لیں۔ شاید و باید کوئی ایسا ہوگا جو صرف غنیمت کی لالچ رکھتا ہوگا یا مال غنیمت کی طمع رکھتا ہوگا۔ صحابہ کرام یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ بھی ہمارا ایک فریضہ ہے، ایک فریضہ ٹیلے پر بیٹھنے کا پورا ہوا، اب یہ دوسرا فریضہ گویا کہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو دنیا کے طلبگار رہے ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کے طلبگار ہیں ہم ان کو آخرت سے اور آخرت کی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو جو نہیں گئے غنیمت کا مال لینے کے لیے اور حضور کی بات پر اٹل رہے، ان کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بھی ملا اور ثواب بھی ملا، اور ان کو الحمدللہ ضرورت پڑنے پر جب غنیمت کا مال جمع کیا گیا، کیونکہ عارضی شکست کے بعد پھر مسلمانوں نے یکجا ہو کر کے حملہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، ہلموا الیہ عباد اللہ، جمع ہو گئے اور پھر حملہ آور ہوئے۔ ارے بھائی یہ لڑائی کی بات، یہ جنگ کی بات کیوں چھیڑی ہے آپ نے؟ ارے بھائی یہ تاریخی واقعہ ہے، جو ہو گیا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے مسلمانوں کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں برسر پیکار اور حق کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اور سینہ سپر رہنا پڑے گا، کفن بردوش رہنا پڑے گا۔ یہ دین کی بقا کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، دین کے اعمال کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو، اللہ کے احکام پر جمے رہنے والوں کو، دین پر جمے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی نوازا گیا ان کو، مال غنیمت بھی ملا، شکست عارضی کے بعد میدان ہاتھ آیا تو اللہ تعالیٰ نے غنیمت کا مال بھی دوبارہ عطا فرمایا۔ ابھی یہ سلسلہ غزوہ احد کے سلسلے میں نصائح کا اور عبرت کی باتیں بتانے کا، اور صحابہ کرام سے یہ جو چوک ہوئی تھی اس کے سلسلے میں مزید تنبیہات کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور آگے بھی اسی طرح سے جاری رہے گا۔ آج آدھا رکوع ہوا ہے، اور آدھا رکوع جو ہے وہ کل تھوڑی تفصیلات کے ساتھ اگر زندگیاں باقی ہیں اور اللہ نے عافیت عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کا فہم اور اس کے مضامین سے گہرا عشق و تعلق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کر کے اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے اور ہمکنار فرمائے۔ یہی اصل میں کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے عشق نصیب فرمائے اور اس کا فہم ہمیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون
وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عارة وذنب وخطية يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ناراضگی ختم فرما، بندوں پر اے اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ پورا چکا ذرا سی تیری حرکت کی وجہ سے جام ہو چکا ہے، جب تک تیرا فضل نہیں ہوگا یہ کھل نہیں سکتا۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دے، اے اللہ غصے کی نظر ختم فرما دے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ تیرے رضا والے کام کرنے کی ہمیں سعادتیں عطا فرما۔ اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ تلاوت کا شیدائی بنا دے، تیرے گھروں کے کھلنے کی شکلیں پیدا فرما دے، مدارس کے کھلنے کی شکلیں پیدا فرما دے، تعلیمی سلسلوں کو شروع فرما دے، علماء کی محنتوں کو قبول فرما لے، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما دے، ہماری خطایا پر نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے اے اللہ ہمارے تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ دنیا سے جانے والے جتنے مومنین مومنات ہیں تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرما اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت گناہگار ہیں اور اس وجہ سے ہم چاروں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ملکی سطح پر بھی ہم پریشان ہیں، اور اے اللہ بہت سے بیچارے اقتصادی اعتبار سے پریشان ہیں۔ اے اللہ کچھ لوگ سخاوت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں، اے اللہ عبادتیں ہیں اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم کیا ہیں اور ہماری عبادتیں کیا ہے، محض تیرا فضل چاہیے، تیرا کرم چاہیے، یہ ٹوٹا پھوٹا تو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما دے۔ اے اللہ گھریلو بیرونی جتنے فسادات اختلافات جھگڑے ہیں وہ سب ختم فرما دے، قرآن کریم پر ہمیں عامل بنا دے، اس کی تلاوت کا جذبہ اور ذوق شوق عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔